بات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا، مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، جو اثرات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس سیاسی ماحول اپنی جگہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا، پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی۔ پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا، 2 سٹیپس آگے 1 قدم پیچھے، پھر 2 سٹیپس آگے لیتے رہے، اس کو جو نقصان پہنچایا گیا 4 سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، خارجہ پالیسی کا نقصان ہو، سیاست کا نقصان ہو، اس کا بوجھ پاکستان اٹھا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشی حالات برے ہیں، اگر ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے معاشی برات برے، اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی حالات گزر رہے ہیں، پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ وہ اثر چل رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی زراعت کو، پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک پاکستان ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر اعظم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے تھے۔ خارجہ کی سطح پہ نقصان مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں، ریجنل کویسچنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کی جو پالیسیز ہے، آپ نے اپنے ملک کے جو پالیسیز بنائے ہیں ان کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے، کسی ایک وزیر اعظم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خارجہ پالیسی کا نقصان ہمارا ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا، اور اس کا اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جو اس وقت خان صاحب کا ہے، جس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے، اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے، اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے، تو ہر ادارہ نے اپنے کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔
اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹیج کرنا ہے، اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز ایک پولیٹیکل اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت کی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹیج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور کانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹیج کرتے ہیں، اتنے گرائے اور جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا ہے، اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا یہی دو آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتا چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا، لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات کہا کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے، اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے ہم ہٹا سکتے۔ اور جب پوری قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا، تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن، اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ بھی ہمارا بڑا خوش ہے پاکستان۔ اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس، کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کرے، یہ جو ریجیکٹ کیا گیا
یا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا، یہ آئینی طور پہ، اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تایا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا تاکہ پاکستان میں متنازع سے آئینی کردار ادا کیا جائے، آئینی کردار ادا کیا جائے۔ اور اب جو خان صاحب اس وقت کرتا ہے، آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان ساری قوتوں کو پیغام بھیجنا کہ اب یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں۔ نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کی عوام یہ افورڈ کر سکتا ہے، اور جو آپ پریسیڈنٹس آج ڈال رہے ہو یہ پاکستان کی مستقبل بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میرا چند سوالات ہیں۔ اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے، اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، if you don't want to thwart the transition from a controversial road to a constitutional road, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو، اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی، مارشل لا یا فوری انتخابات آج بھی نہیں ہے، تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا لانگ مارچ؟ اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر عامریت کی طرف کھیلنے نہیں ہے، تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو بیکرز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسیس کو متنازع کیا جائے، اس پہ سیاست کھیلا جائے، ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے، اور we cannot afford کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے۔ تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے، اور اس کے بعد سو بسم اللہ میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہے۔ مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہیں۔ پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ہے، اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے وہ تو آپ نے پہنچایا ہے، اور آپ کا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئین کردار ادا کریں گے، یہ آپ کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ اس کو بھی سیبوٹاج کیا جائے، اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتبار دیا ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں کہ یا جلدی انتخاب کرو یا مارشل لا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کل بھی، ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا، اور آج بھی آپ کا سازش ہے، اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے۔ لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں،
हमने सब पाकिस्तान में रह के सियासत करना है, अपने अवाम का नुमाइंदगी करना है। और जैसे हम इस किस्म की सियासत से गुरेज कर सकते हैं, खुदाफिज कह सकते हैं, तब पाकिस्तान बतौर तरक्की करेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मीशत तरक्की करेगा। लेकिन जब तक इस किस्म के खिलौने रहेंगे जो हमारे मुल्क और निज़ाम की किस्मत के साथ खेलते रहेंगे, तब उसका नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ेगा। थैंक यू जी। सतीश साहब, डॉक्टर रज़ाक दाओ tosco पाकिस्तान ये जो माजी में आपने देखा अनफॉर्चुनेटली 2014 में एक धरना चल रहा था और उस वक्त प्रेसिडेंट शी का दौरा ऑफिशियली स्केड्यूल भी था और उसको आना भी था और सारी चीजें तय थे, और खान साहब ने अपने अना को रखते हुए उस ट्रिप का सैबोटाज किया, और उसका नुकसान तो खान साहब ने नहीं भुगतना पड़ा या मियां साहब ने नहीं, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ा। हमारे सारे जो थे उसकी वजह से जो देख इस वक्त मैं वजीर खारजा के हैसियत से ये तो नहीं कह सकता हूँ कि MBS का जो दौरा होना था उसका रीस्केड्यूलिंग की वजह सिर्फ और सिर्फ खान साहब की लॉन्ग मार्च है। वो इसलिए कि शायद हमारा कोई स्टॉप ओवर भी डिले किया गया, मगर एक तो दूसरे मुल्क क्राउन प्रिंस ने जाना था, डिले हुआ। मगर मैं जरूर समझता हूँ कि जो भी फैसला होगा उसमें थोड़ा बहुत इसका भी इन्फ्लुएंस हुआ होगा कि अगर उस वक्त इस किस्म का तमाशा चल रहा है तो डिप्लोमेटिक मुश्किलात पैदा होंगी। जी। सतीश साहब, ये बताइएगा कि जब इतना कुछ हो गया 9 अप्रैल से लेके अब तक, पहले आपको उन्होंने आइन तोड़ा, गैर कानूनी तरीके से इसम्बली की कोशिश की, फिर एक साइफर आया, वो भी साबित हो गया कि वो भी गैर कानूनी है या वो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो हुकूमत को क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ? किनके खिलाफ? इमरान खान साहब के खिलाफ तो जस्टिफाई हो गया कि उन्होंने आइन भी तोड़ा है, उन्होंने और भी कई ऐसी बातें की हैं जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं की। वो ऐसे बातें तो कर रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि मैं आपको पाकिस्तान के अवाम को समझाने की कोशिश करूं कि ये हरकतें और ये बातें और इस किस्म की सियासत का मकसद क्या है, और वो ये है कि हमारा जो लीगल और आईनी तरीका है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसको मुतनाज़ा बनाने, उस पर सियासत खेलने के लिए, और उसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो पाकिस्तान की जमहूरियत और हमारा पूरा निज़ाम के लिए हो सकता है। उसके तहत मैं खान साहब से भी अपील करता हूँ कि वो होश का नाखुन ले, और कोई मुश्किल नहीं होगा कि 1-2 हफ्ता ये अपना मार्च डिले करे, कि प्रोसेस को पूरा होने दे, ताकि मैं भी ये इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ कि आपने ये मार्च सिर्फ किया कि आपने ये प्रोटेस्ट को मुतनाज़ा किया। जहाँ तक लीगल एक्शन है वो तो आप लॉ मिनिस्ट्री और इंजीनियर मिनिस्ट्री से जरूर सवाल पूछे। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी कानून तोड़ा है तो उसका रूल ऑफ लॉ अमल होना चाहिए। जी। खालिद साहब का एक सेकंड खालिद साहब ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें। काबिल नहीं है कि आपकी जो कवरेज होती है वो हम तक पहुंचा सके। अच्छा। आपके बहुत सारे दौरे ऐसे थे जो मिसिंग हुए हमसे और आपकी कवरेज जो नहीं हो सकी, बहुत इंपॉर्टेंट दौरे थे। इस हवाले से भी आप जरूर कीजिएगा। दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन, क्या आप आर्मी चीफ के हवाले से वज़ीर आज़म को कोई मशवरा देने जा रहे हैं या आपकी उसमें कंसल्टेंसी शामिल है?
या फिर वो खुद ही वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे वो आपको कबूल होगा? जहाँ तक आर्मी चीफ पर तैनाती है, कानून के तहत वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तयन करेगा, पूरा कौम उसको अपना सिपह सलार मान के उसी तरीके से सिलसिला के साथ देगा। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी समझता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब अपना कानूनी जो काम है वो सही तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल इनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक मीडिया का आपका जो है उस पर हम बिल्कुल रिव्यू करते हैं। शायद ये एक नया सूरत हाल पैदा हुआ है, जो वज़ीर ख़ारजा एक पार्टी का चेयरमैन भी हो, तो उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए हम कुछ सोचते हैं कैसे किया। जी फुरकान साहब, अली फुरकान साहब, अली फुरकान साहब जी। मुतनाज़ा मैंने जो कहना था इसके हवाले से मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पे कम फोकस किया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद रावलपिंडी में शुरू करना, इन्हीं डेट से नफी करना जिन डेट्स पे ये सारे समरीज ने मूव करना है। साफ मुझे आई डोंट हैव टू बी अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू बी एबल टू सी। अच्छा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है, इस पे सियासत खेल रहा है। ये जो ट्रांजिशन, जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कहा गया है मुतनाज़ा से आईनी किरदार तक, अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफ़ी लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसको रोकने के लिए एक लास्ट डिच एफर्ट किया जाता है। मसला ये है कि जब आप सिर्फ आपके लिए सोचते हो, फिर उसका नुकसान सिर्फ खान साहब को नहीं भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। मेरा जो अपील है खान साहब से वो यही है कि वो सियासत करते रहे, सियासत के दायरे में रहे। इस खेल के जब वो हिस्सा बनेगा तो वो एक खतरा रास्ता पे अपना सफर कर, और he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. एजाज साहब, अगर सवाल कुछ शॉर्ट हो ताकि सवाल करना चाहते हैं। आपको पता है मैं तो छोटा सवाल ही पूछता हूँ। जी जैसे कल आपने छोटा सा अभी आपने ये कहा कि इमरान खान साहब पिंडी जाना चाहते हैं, तो में आपको याद होगा आपने भी कहा था कि पिंडी में धरना देना चाहिए। तो आपके ख्याल में इमरान खान पिंडी में कहाँ धरना देना चाहते हैं, किसके खिलाफ पिंडी जाकर एहतजाज करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब अपना जो सियासत है, अपना एहतजाज है, वो इस प्रोसेस से लिंक करवा रहा है। और यही वजह है कि वही डेट्स चुने गए हैं जिससे ये ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स है इस तैनाती के लिए उसको उनको होना है। और यही वजह है कि वो पिंडी जाना चाह रहा है। जब हम पिंडी जाना चाह रहे थे तो उस वक्त ना कोई तैनाती हो रहा था, ना ऐसे कुछ चीज चल रहा था। हाँ, हम इसलिए ही जा रहे थे कि 97 का बरसी था और हम चाह रहे थे कि एक बार हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी उसी शहर में मनाया जाए जहां शहीद बीबी शहीद हुआ। जो खान साहब सियासत की कोशिश कर रहे हैं इस तैनाती पे, he is going to not only damage institutionally एक इदारा जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए, मगर इसका खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और खान साहब की गलतफहमी है कि ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा तो उसका ज़ात को कुछ सियासी फायदा होगा। तारीख गवाह है कि जब भी ऐसे मोड़ आ जाता है तो खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा, इससे गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। सुहेल साहब, सुहेल। ये बताएं, एक तो यूम तासीस आ रहा है, इस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, या आप उसको सेशन के
بارے میں آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس شخص کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، کیا آپ اس شخص کے ذریعے یا اس شخص کو یا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ یوم ہاں، تاسیس یوم تاسیس کا ابھی تک اس لیے کہ بلوچستان اور سندھ کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پانی موجود ہے، اور جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے وہاں ابھی تک تباہی ہے، مشکلات ہے. اور ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا روایت جو میں نے خود ڈالا تھا کہ پورا پاکستان سے ہمارا پارٹی موبلائز ہو جاتا ہے اور ایک اسپاٹ پہ جمع ہو کے ہم اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں. تو اس سال اس سیلاب کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے اپنے علاقوں وہ نومبر 30 کو اپنا یوم تاسیس منائیں گے. اور یہ میرے پارٹی کے لیے، میرے ڈسٹرکٹ تنظیمز کے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اپنے شہر میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس منائیں گے. اور ہم پھر آخری وقت بھی یہ فیصلے کریں گے کہ کس شہر میں میں خود پہنچوں گا اپنا خطاب کرنے کے لیے. مگر ایک سینٹرلائز جو فنکشن ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں. جہاں تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ اس پہ میں بس آپ کو کہوں گا وہ اسپیچ ایک بار پھر ذرا سن لیں. علمدار صاحب شارٹ سوال. آپ نے کہا کہ عمران خان، یعنی کہ آپ کو جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان اس تعیناتی کو یعنی کہ سازش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور آپ کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا صرف اس وقت ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے؟ میری پورا سوال سن لیں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیلاب ہے، عوام مر رہے ہیں، عوام کو اس وقت ضرورت ہے، لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی. عمران خان ایک ٹارگیٹ ہے، تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور کیا اس وقت عمران ترجیح ہونی چاہیے یا عوام؟ جہاں تک آپ کی پہلے حصہ ہے، سیلاب ہی پرائیورٹی، اور نہ صرف اس پریس کانفرنس وغیرہ، کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس، ہر کوئی انٹریکشن جب سے بارش شروع ہوا میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پرائیورٹی ہونا چاہیے اور جس علاقے کا اثر. میں نے اپنا یورپ کا دورہ ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش کا تباہی ہے یہ سیلاب کے نتیجے میں مکمل ہوگا. اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے، ہمارا پورا فارن پالیسی پہلے تو کافی ڈائیورس ایمز تھا، لیکن اب ہمارا بالکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں اور ہمارا ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے جو ضروریات ہیں ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کے. میرے سارے ٹرپس اب اس کے بعد ہم نے تو پورا یونائٹڈ نیشنز کو سیلاب متاثرین کے فوکس پہ ڈال دیے تھے، اور یہی آج بھی فوکس ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاقہ پہ سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں ہوا، آپ کا گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہوا، آپ کی دوستوں کو، ساتھیوں، آپ کے جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس سے آپ بچ چکے ہو، یہ غلط فہمی ہوگا. سیلاب متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی ضرورت ہے. لیکن پورا پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس ایشو کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی حالات ہیں، جو معاشی اثرات ہوں گے وہ ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے جہاں یہ سیلاب ہے، کہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا. اور انفارچونیٹلی اس لیے کہ سیلاب تو گلگت بلتستان، جنوبی پختونخوا، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا بیانیہ سیاسی مین سٹریم کو لے کر آنا. اور جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ. انفارچونیٹلی وی ہیونٹ مینیجڈ ٹو گیٹ دیٹ. اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں نے کل کا پریس کانفرنس بھی کہا جب کووڈ آیا تھا اور اس صاحب نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے. ان دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم شروع کیا تھا، ہمیں اپنا لانگ مارچز کرنے تھے، اپنے سلسلہ. میں نے اچانک کہا کہ دس از ایمرجنسی، کیٹاسٹروفی، نیشنل کیٹاسٹروفی. اور خان صاحب جیسے بھی ہے ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھے. اور انفارچونیٹلی سیلاب
کہ وقت ہمارا مخالفین نے اس قسم کی سیاست نہیں اپنایا. عثمان آپ کے فادر بھی صدر رہے ہیں صدر مملکت اور اپنے اختیارات اپنے ہاتھ سے پارلیمنٹ کو دیے. آج ایک صدر جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے آئینی کردار کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر تعیناتی کی اسمبلی ایوان صدر گئی تو کوئی گڑبڑ جو ہے عارف الوی کر سکتے ہیں, کوئی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں؟ سو جہاں تک عارف الوی صاحب کا کردار ہے, صدر عارف الوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ کیا صدر عارف الوی پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کے عوام و جمہوریت کے ساتھ اپنا وفاداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبھائے گا. اور عدم اعتماد کے وقت صدر عارف الوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کی کوشش کی. آخری چانس ہے الوی صاحب کا. امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت ساری چیزیں چلیں گے. اگر صدر عارف الوی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. نقوی صاحب اس میں وفاق کا کوئی نمائندہ شامل نہیں. کیا جو اے آئی ٹی کا فیصلہ ہوگا اور وفاقی حکومت کو قبول ہوگا؟ وفاق کا نمائندہ شامل نہیں ہے تو نہ ہو, مگر وہ جو تحقیقات ہیں وہ صحیح طریقہ سے اپنا کام کرنا چاہیے. اور اگر غیر جانبدار طریقہ سے یہ نہ صرف انویسٹیگیشن ہوا, اس کا رپورٹ بھی جانبدار طریقہ سے بنتا ہے تو میرا خیال میں نہ صرف میں مگر پورا قوم اس کو قبول کرے گا. اگر اس سے سیاست کھیلا جا سکتا ہے, کھیلنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو obviously یہ بھی متنازع ایک قدم بنے گا. ذوالفقار راول صاحب, ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پہنچے تھے اور اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تو سمجھ میں یہ ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور پھر مسلم لیگ نون کے اسٹیٹمنٹ بھی آئے خواجہ سعد رفیق اور باقیوں کے کہ منڈے سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اسمبلی پرامن طریقے سے ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو کیا سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ٹرانزیشن کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے, لانگ مارچ کا ایشو ہے یا کوئی اور بھی سیاسی؟ تو جہاں تک صدر زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا موقف ہے, آئی تھنک صدر زرداری کا اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے کہ آرمی چیف کا تعیناتی ہو, اور ہم سب پہ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ یہ قانونی اور لیگل طریقے سے پروسیس بھی مکمل ہوگا اور جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا وہ پورا قوم اس کو سپاسالار قبول کریں گے. جہاں تک میرا آج کا پریس کانفرنس ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند ہفتوں کا سلسلہ کے نتیجے میں, چند دنوں کے ہفتے کے نتیجے میں, یہ خان صاحب کے شروع دن سے, جیسے میں نے آپ کے سامنے کرونالوجیکلی سمجھایا اپنا پریس کانفرنس میں, کہ عدم اعتماد کے وقت اس نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کیا, تاحیہ ایکسٹینشن آفر کیا تاکہ وہ متنازع سے آئینی جو ٹرانزیشن ہمارے ادارے کے ہونے ہیں اس کا وہ سیبوٹیج کر سکے اور ہمیں وہ جلدی الیکشن یا مارشل مقدم کی چلا سکے. مئی کے لانگ مارچ کے دوران اس کا یہی مقصد تھا, وہ بھی ناکام ہوا. کل جب میں نے سنا کہ شاید کل یا پرسوں خان صاحب اعلان کرے گا اور وہ پنڈی پہنچیں گے, تو میں نے سمجھا کہ یہ تو تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے, انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے کہ جب آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, قانون اور آئین کے تحت یہ فیصلے موو کرنا ہے, پھر اسی شہر کو چننا ہے جو اس ان دنوں میں فوکس میں ہوگا. تو ضرور مجھے یہ لگے گا کہ سیاق خان صاحب وہی سازش کو برقرار رکھتے ہوئے اسی ٹرانزیشن کو جو متنازع کردار سے آئینی کردار ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنایا جائے, اسی کو سیبوٹیج کرنے کے لیے وہ
وہی دھمکی کو دوہرانے کے لیے کہ مارشل لا ہوگا یا میرے الیکشنز اب ہوں گے، اسی کو دہرانے کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اینڈ دا پرابلم از کہ اس کوشش سے ہمارے ادارے متنازع ہوتے ہیں بلا وجہ. ہمارا ایک بہت بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. یہ عمران سمجھتا ہے کہ ایک دن آگے چلے جائے گا، یہ حرکت کر کے پتہ نہیں کیا نتیجے نکلے گا. ہر 3 سال بعد پنڈی میں دھرنا ہوگا اگر اس طریقے سے ہم سیاست کھیلیں گے. اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے ادارے کے لیے بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے. میں پاکستان کی سیاست کو یہ رخ لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی سیاستدان اٹھے اور کسی جنرل کو کہہ دے زندہ باد، اور کوئی دوسرا سیاستدان اٹھے اور کسی دوسرے جنرل کو کہہ دے زندہ باد. یہ ایک غیر سیاسی پروسیس ہونا چاہیے. اگر ٹرانزیشن ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم نے متنازع سے آئینی کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں اس ٹرانزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمارا یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ ہر موقع پہ اور ہر طریقے سے ہم ان کو پرووک کیا جائے، ورگلایا جائے، مجبور کیا جائے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی روایہ اپنایا جائے. تو اس لیے میں نے سمجھا ضروری ہے کہ اس اہم ایشو پہ میں آپ سے اپنا تھاٹ شیئر کریں. ملک سعید صاحب. بلاول صاحب، ملک سعید گول ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کل جب طریقہ اعظم میں سمان لائی جا رہی تھی تو پی ڈی ایم میں چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ تھی. آج جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ان پر کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بغیر کسی مشاورت کے وزیر اعظم جو بھی نام دیں گے وہ قابل قبول ہوگا؟ اور دوسرا سر، کے پی گورنر کی جو سیٹ ہے وہ بڑے عرصے سے خالی ہے اور اس پہ جو احساسی ہیں ان پہ بات چیت کرنے کی اطلاعات کی آ رہی تھی، اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جہاں تک مشاورت کی بات ہے، میرے خیال میں جب وہ فائلز موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب وزیر اعظم کا فیصلہ کو تو سپورٹ کریں گے، مگر ضرور وزیر اعظم صاحب کا ایک مشاورتی عمل بھی اس میں ہوگا. اس وقت اس لیے قابل اس وقت ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کا جو کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے تو جیسے وہ نکلتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے. مگر اصولی طور پہ جو قانونی طریقہ ہے، جو آئینی طریقہ ہے، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا آپ کا گورنر پہ میں بالکل آپ جنہوں نے یہ فیصلے کرنا ہے ان سے ضرور، جہاں تک میرا خیال ہے، میرا as far as I was aware ANP نے گورنر بلوچستان، گورنر پختونخوا لینا تھا، اور پی ڈی ایم کے شامل جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اس پہ کنسنسس نہ بننے کی وجہ سے خان صاحب کو ایک مفت میں ایکسٹرا گورنر مل رہا ہے، اور اس کو ضرور جو بھی وجہ ہے کہ یہ اس فیصلہ پہ عمل نہیں ہو رہا، میرا خیال میں اس پہ عمل ہونا چاہیے. محسن. بتا رہا ہے جو بیانات آ رہے ہیں تحریک انصاف کے اراکین کے، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فساد اور آگ جلاؤ خراب بھی ہو سکتا ہے. ایسی سچویشن میں جو اتحادی حکومت ہے کیا یہ فیصلہ بھی لے سکتی ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ سے حالات نہیں سمجھے تو گورنر راج جو ہے وہ آپشن بھی زیر غور ہے، اور آپ سے کیا اس آپشن پہ آپ لوگوں نے غور کیا، کیونکہ یہ آئینی آپشن ہے؟ ہم چاہیں گے کہ جمہوریت کا راستہ اپنایا جائے. ہم چاہیں گے کہ جبکہ ہمیں نہیں پسند اپنا اپوزیشن کا احتجاج، ان کا احتجاج کرنے کا بھی حق ہے. ہم ان کا احتجاج روکنے کا بھی نہیں سوچ رہے ہیں، نہ میں یہ تجویز دے رہا ہوں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے اوپر یہ چھاپ نہ لگے، یہ الزام نہ لگے کہ آپ آرمی چیف کی تعیناتی پہ سیاست کر رہے ہیں، آپ اس آئینی اور قانونی پروسیس کو متنازع بن رہے ہو، تاکہ یہ آپ پہ الزام نہ لگے. آپ اپنا ڈیٹ اور جگہ جو ہے وہ چینج کرے، جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے آپ یہ اپنا کام کریں. جہاں تک
اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جدوجہد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا خون شامل ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے مسلط کیے جانے سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ ملک کو سلیکٹڈ وزیر اعظم برداشت کرنا پڑا۔ پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔